بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان وسیم احمد۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 7 نومبر سال 2020 اور آج ہفتے کا دن۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتا شو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دادا جی کو شریک گفتگو کرتے ہیں۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہفتے کا چھٹا پروگرام، بچے پہ آپ کو رحم نہیں آتا؟ چھٹا پروگرام اس ہفتے کا دادا کم جوان دی موت، کم جوان دی یہ کوئی موت۔ دلیل تھوڑی ہے یار کوئی بات نہیں، ہم نے کی کرنا ہوندا، ویلے بیٹھے ہونے پروگرام کر دیا کریے۔ لیکن ویلا رہنا بھی تو وہ کہندے نے ویلے بیٹھے کو کام ہی کر لے۔ ویلا بیٹھنا بھی تو یشی ہے نا۔ ویلا بیٹھنا بھی کام ہے، بندہ ویلا رہ رہ کے تھک جائے۔ جی خبروں کا آغاز کریں۔ اور رشیا کی آپ خبر دیکھ رہے تھے، یہ کوئی اچھی خبر ہے ہمارے لیے؟ جی اچھی خبر ہے۔ روس ابھی تک اس بات پہ قائم ہے کہ جو ساؤتھ سے لے کے نارتھ پائپ لائن، ساؤتھ نارتھ گیس پائپ لائن جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو 2 سال پہلے تک اس کا بڑا غلغلہ تھا۔ نواز شریف صاحب جو تھے ان کا یہ ویژن تھا کہ ساؤتھ اور نارتھ کو ہم موٹر وے سے تو ملا ہی رہے ہیں، لیکن ہم ترسیلات گیس اور ترسیلات تیل جو ہے اس کے حوالے سے بھی ملا دیں۔ اس وقت پاکستان کے پاس ساؤتھ نارتھ کی کوئی پائپ لائن نہیں ہے۔ مطلب کراچی میں اگر کوئی گیس اتر آتی ہے تو وہ لاہور میں، فیصل آباد میں، اسلام آباد میں، پشاور میں وصول نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سوئی سے یا قادر پور سے پنجاب نے اپنی گیس پائپ لائن نکالی ہے، سندھ اپنی گیس پائپ نکال کے کراچی لے گیا، تو پورے نیشنل لیول پہ کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح گٹ والا ایک علاقہ ہے، وہاں تک جو ہے وہ تھر میں جو کوئلہ سے بجلی بننی ہے، وہ گیس جو ہے وہ پنجاب میں گٹ والا تک ایک باقاعدہ بجلی کی لائن بھی بچھنی تھی۔ یہ سارے پروجیکٹ پہ دھڑا دھڑ کام جاری تھا۔ چائنا اس کی فنانس کرنے پہ مائل تھا، پھر ڈیوا کے سرور آنے کا خیال، تبدیلی آ گئی۔ روکو گاڑی روکو۔ 2 سال تک نا اس کا کچھ نہیں ہوا۔ اب آواز ہی لگانی، رشیا آواز لگا رہا ہے، وہ ایسی اجے بھی تیار ہے گئے ہیں جو کرنا ہے تو کر لو۔ اور یہ رشیا کی کب سے آفر ہے؟ اس پہ سائن کرنے آصف علی زرداری اس دن جا رہے تھے رشیا، جس دن افتخار چودھری نے گیلانی کو ڈیسیٹ کر دیا تھا، اس دن جانا تھا۔ اور چینی اور روسی صدر پاکستان کے صدر کا انتظار کرتا رہا اور ناراض ہو گیا باقاعدہ۔ آئے نہیں کیا کہ نہیں آیا؟ پھر زرداری صاحب نے انہوں نے کلیا جنہوں نے فیصلہ کروایا سے، وہ پھر جا کے معافی مانگ کے آئے۔ کیا کمال ڈپلومیسی ہے۔ تو میری کمال ڈیفینیشن ویخ میں کیویں بیان کر کے اینج کر کے نکل گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر جا کے کتے معافی ملی سی سن، ٹھیک ہے۔ نواز شریف کو پتا تھا، چونکہ اس لیے اس نے آگے کہا کیا حال ہے، ٹھیک ہو پوٹن صاحب، روٹی شوٹی کھاؤ گے کچھ؟ تو اس کے ساتھ پہلی فرینکنس پیدا کر لی تھی۔ لیکن 2 مواقع پہ انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستان آنا چاہ رہا ہوں اس پروجیکٹ کا فیتا کاٹنے، ٹھیک ہے۔ اس نے فیتا کاٹنے آنا تھا، ادھر والوں نے فیتی کاٹ دیا، دھرنا دے دیا، اور وہ بیچارہ 5 سال کلپتا رہا کہ مجھے افتتاح کر لینے دیں۔ اور دوسرے موقع میں نواز شریف صاحب کو ہی اڑا دیا گیا۔ اب پھر دوسری دفعہ جب اس نے آنا تھا نواز شریف صاحب، اپریل میں اس نے آنا تھا، تو اپریل کے بعد، اپریل میں آنے 5 اپریل یا میرے خیال یہ 7 اپریل کی کوئی ڈیٹ دی تھی، لیکن اس دوران انہوں نے نواز شریف کے خلاف جو تھا وہ فیتی والی بات بڑی مزے کی ہے۔ اس نے کہا میں فیتا کاٹنے آنا، انہوں نے فیتی کاٹ دیتا ہے۔ بہت اعلیٰ ڈیفینیشن ہے، بہت سادہ، ہاں سمجھ بھی آ جائے عام لوگوں کو۔ سامعین اکرام، پاکستان کے اندر حاضرین اکرام بلکہ ناظرین اکرام، اکانومی اس لیے عام بندے کو سمجھ نہیں آ سکی کہ عام فہم انداز کے اندر بیان ہی نہیں کی کسی نے، اور خاص طور پہ اہل پنجاب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اس لیے یہ بھاری پتھر ہم اٹھائے ہوئے ہیں، اپنی چھوٹی سی تلوار کے ساتھ جہاد کری جا رہے ہیں۔ تلوار میری چاقو ہے چھوٹا سا۔ جی اگلی خبر کی طرف چلیں، اور اگلی خبر میرے پاس یہ موجود ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ پہ آئیں ذرا۔ پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ مالی سال 2021 کے پہلے کوارٹر یعنی 1 جولائی سے لے کے 30 ستمبر تک 69% بڑھ گیا۔ یعنی ایک ہی بات تھی جس کا ہم کریڈٹ لے رہے تھے، وہ بھی نہیں گئی۔ 69% دادا جی، یہ اخیر ہے،
یہ ابھی وہی بات ہے جس کا 1 ماہ پہلے ہم نے کریڈٹ لے کے گھنگرو توڑے تھے. جی یار فطرت کتنا خلاف ہے یار, فطرت اتنی خلاف ہے کہ وہ ایک دعویٰ کر کے ادھر رہتا ہے تو چپیڑ وجدی ترل دی آواز آندی اے وہ ترل دی آواز آئی جی. اپنا اظہر صاحب کے صاحبزادہ صاحب حماد اظہر, ہاں کی حال ہے حماد اظہر صاحب, اے پڑھ لو بڑیاں تمالاں پائیاں سن تسی, ٹھیک ہے, وہ پھر بڑھ گیا. پچھلے سال کے اسی عرصے میں یہ خسارہ فسکل ڈیفیسٹ یعنی 286 بلین روپیز تھا, اب 484 بلین کا ہنسا بھی کراس کر گیا. چلے زناٹے دار تھپڑ جو اردو میں کہتے ہیں وہ شاید کسی کو کہتے ہیں. چھاڑ دینا, میں کہہ چکا آج یار, کل ہم نے فیڈ بیک نہیں پڑھا تھا, آج فیڈ بیک پڑھے. اچھا جی, چھوڑ دے باقی خبریں چھوڑ دے. بڑا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بڑی وہ لے رہے ہیں, کیا کریڈٹ لے رہے ہیں 40,000 کہ 40,000 اکاؤنٹ کھل گئے. چلو دیکھو 40,000 کے ذریعے کی آندا اور کی جاندا ہے. جی ٹھیک ہے. سامعین اکرام, یہ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی, تاریخی بات, یہ میرا نام 2 سال پہلے ہم نے کہی تھی کہ لمحہ موجود میں جو گھٹیا حرکت یہ خود کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ پاکستان کی معیشت کی یہ حالت اس لیے بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی سرمایہ دار خاص طور پہ اور عام سرمایہ دار عام طور پہ اگر 2.5 کروڑ کی دیہڑی لگاتا ہے تو 2 کروڑ 40 لاکھ شام سے پہلے اپنے اوورسیز اکاؤنٹ میں بھیج کے سوتا ہے. اتنا پیسہ بچ میں جا رہا اپنے ہے. مبلغ ذاتی علم کی بنیاد کے اوپر ایسے آبزرو نہ کیا ہو سامنے بیٹھ کے سیٹ کے, تو میں آپ سے کبھی یہ بات نہ کروں. اتنا سرمایہ اس وقت ملک سے باہر جا رہا ہے, اور پاکستان کی معیشت کو ہو کیا رہا ہے, معیشت گھومنا بند ہو گئی ہے. 21 کروڑ لوگوں کی معیشت ہے یار, کوئی مذاق نہیں ہے. آپ نے سیٹ کو وہ موٹیویٹ گھوم نہیں رہی کیا؟ ہے. اب یہ سرمایہ دوبارہ انویسٹ جب تک نہیں ہوگا, اکانومی کے اندر وہ بڑھاؤ نہیں آئے گا. روزانہ پیسہ نکل رہا, روزانہ ہر لمحے ہر منٹ اس اکانومی کو نوچ نوچ کے تو باہر ڈپازٹ کیا جا رہا ہے. کل کا کی پتہ ہے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. اے وہ کہندے نے نال, اس کی جسٹیفیکیشن وہ دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ ہمیں بیٹھ کے بتاتے ہو دادا پوتا شو میں کہ اکانومی اچھی نہیں ہو رہی, تو ہم اپنا سرمایہ یہاں پہ کیوں رکھیں. اور الحمدللہ تبدیلی کے فنانسر ہیں وہ, جو سسٹم کے بینیفیشری اور حکومت کا ون وے اور دادر حصہ ہے. اگر ان لوگوں نے انویسٹ نہیں کرنا لوکل, تو اور کس نے کرنا یار؟ تم تو بینیفیشری ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ دیکھیں نا, یہ جو 180 ارب روپے کی چینی میں سے دیہڑی لگی ہے, وہ 350 ارب روپے کی گندم میں سے دیہڑی لگی ہے. چلو عوام کی جیبوں سے نکلا, کسی کی جیب میں تو گیا نا. اگر یہ پیسہ دوبارہ انویسٹ ہو جائے اسی سسٹم کے اندر تو اکانومی اٹھ پڑے. پھر بھی بچت ہے, وہ بھی انویسٹ نہیں ہو رہا, وہ بھی باہر. سنا اب چاولوں میں اندر نگری مچنے لگی ہے. اب چاولوں کے اندر یوتھیے جو ہیں ایک سائیڈ کے اوپر گھنگرو توڑ رہا ہے. کیسے؟ یوتھیا قوم المجہول العقل الجاہلیہ ٹھیک ہے. تو وہ اس پہ گھنگرو کیا توڑے, بمپر کراپ. میں نے پتا کیا, انہیں کہا کنے کہہ دیتا ہے بمپر کراپ, ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا. پیڈی آ رہی ہے لیکن پیڈی کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بمپر کراپ ہے کہ نہیں. میں نے کہا اچھا. پھر ہم نے 2-3 آڑتیوں سے بات کی. بنیادی طور پہ سازش کیا ہو رہی ہے کہ جس طرح گندم 1300 روپے پہ خرید کے کسان سے اور 3,000 روپے اور 3,200 روپے آٹا بیچ رہے ہیں جی پر مونڈ کے اوپر, یہی دیہڑی اب چاول میں لگنے لگی ہے. مونجی سستے, یہ شور مچا دیا, بمپر کراپ آ گئی, بمپر کراپ آ گئی. بمپر کراپ میں ریٹ گر جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتے ہیں, گراؤنڈ ہو جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتی ہے نا. تو لہذا بمپر کراپ کا شور مچا کے سپورٹ پرائز والا سلسلہ تو نہیں ہے نا, اب میڈیا کے ذریعے کھیلنے لگے. ایک سائڈ کے اوپر بمپر کراپ کا کہہ کے آہو نہیں آہو دھمال ڈالیں گے, ٹھیک ہے. دھمال ڈالتے ہوئے کسانوں سے سستے داموں مونجی اٹھا لیں گے, فصل ہی بڑی آئی, فصل ہی بڑی آئی, فصل ہی بڑی آئی, اور یہی چاول آپ کو 300 روپے کلو بیچیں گے. یہ 2.5-3 مہینے گزر جانے تھے, ٹھیک ہے نا. خیر اس کا سیزن لمبا ہوتا ہے کیونکہ ارلی ہارویسٹنگ کی کراپس تو آنا شروع ہو گئی ہیں. باسمتی ہماری لیٹ ذرا جنوری میں آتی ہے. جنوری میں آتی ہے. جنوری فروری کے بعد پھر آپ چاول کا یہ ریٹ لیں. نئے چاول کی بات کر رہا ہوں, پرانے کی بات نہیں. سبحان اللہ. یہ طریقہ واردات اب میڈیا کے ذریعے واردات ڈالنے لگے. وہاں تو ڈی سی او کے ذریعے واردات ڈالی تھی نا کہ کسان کے گھر سے اپنی کھانے کی گندم بھی انڈر 144 نکلوا کے لے آئے, اور جب وہ کہنے آیا کہ جی میری گندم چوری کی تھی, گولی مار کے مار دیتا انہوں, مار دیا نا گولی مار کے. میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ساؤتھ کے بندے نے سینٹرل پنجاب کے بندے کو گولی ماری, بزدار نے پنجاب کے بندے کو گولی ماری. جی
بزدار نے پنجاب سینٹرل پنجاب کے بندے کو گولی ماری اور وہ مر گیا بیچارہ. اس کے اوپر کیمیکل ملا کے پانی پھینکوایا, مر گیا بیچارہ. اب اس کو ہارٹ اٹیک ثابت کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. نہیں ہے ہارٹ اٹیک. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس سے اب چاول سستے داموں کسان سے چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. لیٹس ہوپ کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, پڑھوں میسیجز. آگے چلو. میسج راشد میاں کا پہلا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میوچل فنڈ ایک رسک والا ہوتا ہے, ایک لو رسک والا ہوتا ہے, کون سا لینا چاہیے؟ دیکھیں, ہائی رسک ہائی گین, لو رسک لو گین, سمپل از دیٹ. ٹھیک, دیہڑی باز بندے کو ہائی رسک میں جانا چاہیے, اور جو سکون سے چل کر کے ٹھیک ہے نا اس کو لو رسک میں جانا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ہیسکول کے شیئر کے متعلق بہت زیادہ اس پروگرام میں بات ہو چکی, میرا خیال ہے اس کی بات اب پرسوں کا پروگرام سن لو, اب نہیں ہونی چاہیے. پرسوں کا پروگرام سن لیں آپ کی مہربانی ہے. جی بار بار نہ غور سے سنا کریں پروگرام, بار بار نہ اریٹیٹ کیا کریں. جی ثاقب علی اینگرو کے شیئر کے متعلق اوورال ویو پوچھ رہے ہیں کہ دادا جی کمپنی کیسی ہے, اس میں لانگ ٹرم کے لیے سرمایہ کاری کی جائے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہر سرمایہ کار جو ہے اسٹاک مارکیٹ کا, اس کے پورٹ فولیو کے اندر اینگرو شیئر ایسا ہے کہ ہونا چاہیے. اینگرو, لکی, ایف ایف سی, فوجی وڈا جنہوں کہندے ہیں, یہ وہ شیئر ہیں جن کو اس کے پورٹ فولیو کے اندر تھوڑا تھوڑا حصہ ہو لیکن ہونا ضرور چاہیے. جی ٹھیک ہے, بالکل. بڑی کمپنیاں مطلب ان میں سے کوئی ایک ہو جائے, ٹھیک ہے, سارے نہیں ہو سکتے, تو کوئی ایک اس کے پورٹ فولیو کے اندر جگمگا رہا ہونا چاہیے. بہت بڑے ہمارے یہ گروپ بن گئے ہوئے ہیں, بلکہ صحیح معنوں میں لکی جو ہے وہ تو آئیڈیل شیئر ہے. اینگرو جو ہے وہ کسی بھی عالمی منڈی کے اندر یہ شیئر اگر ٹریڈ ہو رہے ہوں تو کسی بھی سرمایہ دار کی ڈارلنگ ہے. یہ جو سرمایہ کاری کرنا چاہے گا اس کا یہ پسندیدہ شیئر ہونا چاہیے, کیونکہ مارکیٹ کے ایک سٹرونگ شیئر کی جو بھی خصوصیات ہیں وہ ان شیئرز میں پائی جاتی ہیں. وڈا فوجی کٹ کے گل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ لکی ہو گیا کیونکہ ان کی آگے فردر انویسٹمنٹس ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہیں. ٹھیک ہے, ایک شعبہ بہ بھی گیا تو باقی شعبوں نے چک لینا, اور شیئر کا اوورال پروفٹ جو ہے وہ رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے, ساری پاکٹس تو نہیں نا ڈاؤن ہو سکتی. ٹھیک, سارے شعبے تو ڈاؤن نہیں نہ ہو سکتے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. اجاز احمد کہتے ہیں دادا جی پہلے ڈالر کی قیمت بڑی روپے کے اگینسٹ, اب کم ہونا شروع ہو گیا, ہمیں بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کے لیے اس کی جو شرح تبادلہ اس کا تعین نہیں کر پا رہے. بتائیے کتنا اب دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے ڈالر کی قیمت, کتنا گرے گا یہ مزید؟ 155 کی بات ہے جی. ویسے فلکچویشن بہت آئی ہوئی ہے, کیا کہیں 155 کے بعد اگر دوبارہ بڑھنا شروع ہوا پھر کیلکولیشن بڑھے گا ہی, تنگی ہوگی دادا جی. بڑھے گا ہی. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ 160 کے اس سے نیچے کیلکولیشن نہ کیا کریں. اچھا, بہت سارے لوگوں نے کہا جی فیڈ بیک بھیجنے کا طریقہ, جو نئے لوگ آئے ہیں تو بتاؤ جی فیڈ بیک بھیجنے کا طریقہ. جی فیڈ بیک بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا فیس بک پر دادا پوتا شو کا پیج موجود ہے, جہاں پر پروگرام سے پہلے ایک فیڈ بیک پوسٹ لگی ہوتی ہے, اس کو لائک فرمائیں. جو اس پیج کو لائک بھی کیجیے. اس کی ہم نے لائیو سٹریمنگ جب شروع کرنی ہے تو اسی پہ کرنی. جی, اور اس پیج کو بنانے کا اور آپ کو وہاں انوائٹ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جیسا کہ دادا جی نے کہا کہ سٹریمنگ آنے والے دنوں پہ انشاءاللہ یوٹیوب کے ساتھ فیس بک پر بھی ہوا کرے گی. وہاں پر ایک فیڈ بیک پوسٹ موجود ہوتی ہے, اس پوسٹ کے اندر آپ اپنا کمنٹ لکھیں, یعنی کہ اپنا سوال لکھیے, وہ سوال پروگرام میں شامل ہو جائے گا. اور آپ واٹس ایپ پہ جو ذاتی سوالات پوچھتے ہیں, اگر آپ انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ سینکڑوں سوالات کے روزانہ جواب دے پائیں, اس لیے پروگرام میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان سوالوں کو ملا کر پڑھ لیا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے سوالات کے جوابات ہو جاتے ہیں. جی. یاسر نیاز کہتے ہیں دادا جی اگر اپنی بچت میں سے ہر 1 یا 2 سال کے بعد گاڑی تبدیل کر لی جائے تو کیا یہ بھی اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ یہ بھی اچھا سویپ ہوتا ہے؟ سویپ تو نہیں ہوتا, یہ تو عیاشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دنیا کے امیر ترین لوگ جو ہیں, امیر ترین لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ 10 سال سے پہلے گاڑی نہیں بدلنی چاہیے. مزہ ہے, لیکن دادا جی اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. ہاں, ایک دوست ہے, اس نے ایک جاپانیز گاڑی لی 26 لاکھ کی, منگوائی, خرچہ وغیرہ کر کے نمبر لگوا کے 28 لاکھ کی پڑ گئی, 3 سال چلائی, اب وہ گاڑی 44 لاکھ روپے کی مارکیٹ میں بک رہی ہے. وہ تو آپ کاروبار میں چلے گئے نا, جو پرسنل گاڑی کی بات, پرسنلی گاڑی ہے اس کی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کاروبار مائنڈ سیٹ سے دیکھ رہے ہیں نا, ڈیویلیوشن بھی پڑ گئی نا اس میں. جی ڈیویلیوشن پڑ گئی. تو دیکھیں, ہم نے جو گاڑی
ویسے بات کر رہا ہوں، آپ نے جو گاڑی آج سے 10 سال پہلے 10 لاکھ کی خریدی تھی، الحمدللہ آج بھی وہ 10 لاکھ پاکستانی روپے کی. جی تو پیسے تو نہیں نا گھٹے؟ پیسے گھٹے ان ٹرمز آف ڈالر گھٹے نا. ہاں ان ٹرمز آف ڈالر شاید گھٹ گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر آپ گاڑی کے کاروبار میں چلے گئے، آپ کاروبار کر رہے ہیں. ٹھیک، جو آپ نے گاڑی ٹرانسپورٹ کے لیے رکھنی ہے وہ ان کا خیال ہے، ان کا خیال ہے. ہانگ کانگ میں بہت بڑا بزنس ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. اور وہ پاکستان سے اس لیے ٹریڈ نہیں کرتے کہ وہ 100 کنٹینر سے کم کے اوپر بات نہیں کرتے. اور پاکستان میں اس وقت شوگر سے لے کے سیمنٹ تک اور پلاسٹک کے بیگ بنانے سے لے کے جارز تک کوئی بھی کمپنی اس حالت میں نہیں ہے کہ انہیں 100 کنٹینر جو ہے وہ ایک وقت میں سپلائی کر سکے. کوئی سال کی ڈیٹ دیتا ہے، کوئی 2 سال کی ڈیٹ دیتا ہے. وہ کہتے پھر میں تو بیٹھا رہوں آپ کے لیے. اتنا بڑا اس کا بزنس ہے، اتنا بڑا اس کی ٹریڈنگ والیوم ہے. اس بندے نے مجھے ایڈوائز کی تھی کہ 10 سال سے پہلے گاڑی نہیں بدلنی چاہیے. اب آگے آپ کی مرضی، آپ کو ہو سکتا ہے اس سے امیر آدمی ہو. جی ایک وقت میں 10-10 ہزار کنٹینر اس کا ہانگ کانگ میں پڑا ہوتا ہے، جو کہ ان میں سے 100 کدھر جا رہا ہے، 50 کدھر جا رہا ہے، 4 کدھر جا رہے ہیں، 10 کدھر جا رہے ہیں. ویسے تو جی میں تو جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں نا، جس کے پاس بہت زیادہ پیسے آ جاتے ہیں نا، وہ بھی سم ٹائم کنجوس ہو جاتا ہے. یاسر صاحب میرا خیال ہے بدل ہاں وہ جو ہے کہ نہ وان بوفے، جی وہ بہت کنجوس آدمی، وہ اتنی پرانی گاڑی لے کے پھر رہا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوپہر کے کھانے میں صرف ایک میک ڈونلڈ کا برگر کھاتا ہے. بھلا کیوں میک ڈونلڈ کے شیئر خریدے ہوئے کہنا ورنہ میں یہ بھی نہ کھاؤں. اور ساتھ میں کوکا کولا پیتا ہے. بھلا کیوں کوکا کولا کے شیئر خریدے ہوئے. اس کا کس کا وان بوفے جو ہے وہ یہودی ہے، یہودی. دادا جی شیئر نہیں خریدے ہوئے اس نے، میں مزاجن کہہ رہا ہوں، شیئر نہیں خریدے ہوئے. بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رقماں لگی ہوئی ہیں، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کی، رقماں لگی ہوئی ہیں. جی صہیب الہی 40% ہے میرا خیال کوک کا شیئر اس کے پاس. جی بورڈ آف ڈائریکٹر کو ہیڈ کر خود بھی ہے اور دوسرے بھی اپنے نامینی ساتھ بٹھائے. چلے جی. صہیب الہی کہتے ہیں دادا جی افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا، بھارت کا چین کے ہاتھوں پٹائی ہونا، عرب کے کرم فرماؤں کی بے اعتنائی، مستقبل کے متوقع امریکی انتظامیہ اور پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت کی روشنی میں منظرنامہ کیا بن رہا ہے پاکستان کا مستقبل؟ یہ ہے کہ پاکستان ہوں یا عرب کے شودے شیخ ہوں، شودے شیخ، انہوں نے اپنا پورا سٹیک جو تھا وہ ٹرمپ کے اس میں ڈال دیا تھا. ٹرمپ کہہ رہا تھا میں نے نوٹ بخا میرا موڈ بنے، اور یہ نوٹ بخائی جا رہے تھے. ہم نے تو اپنا روزویلٹ بھی پیش کر دیا تھا جی، ساڑھے کو نقد تو نہیں گیا ہی لے لو. جیسے پچھلی دفعہ سارا وزن ہیلری کے پلڑے میں ڈال دیا تھا، وہ بھی ناکام ہوا. اس دفعہ انہوں نے ٹرمپ کے پلڑے میں ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے، اب ٹرمپ تو گئے ہو، اور ٹرمپ گئے ہو تو ساتھ میں اربوں کی ڈپلومیسی بھی گئی اور ہماری بھی گئی. ٹھیک ہے، اب اس خطے کے اندر ڈیموکریٹس کی ترجیحات کیا تھیں کہ وہ ایران کو انگیج کر رہے تھے. ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہو گئی تھی، اس سے ٹریڈ سینکشن ہٹانے کی بات ہو گئی تھی، اور وہ ٹریڈ سینکشن ہٹتی تو ایران جو تھا، ایران نے جواباً گڈ ول جیسچر کے طور پہ بوئنگ کے جہاز خریدنے کا آرڈر پلیس کر دیا تھا، رقم تک جمع کروا دی تھی. جی ٹھیک ہے، اور یورپین یونین کے ساتھ تو اس نے اس سے بھی بڑے معاہدے کر لیے تھے. ایران اس ملک کی اس خطے کی بہت بڑی پاور بننے لگا تھا. ٹھیک ہو گیا، اور ٹرمپ نے آ کے ایران کی سوئچ کھینچ دیا پیچھے سے، پاور آف کر دی. اب ایران اپنی جگہ پہ پٹ رہا ہے. اگر ایران کو وہ حیثیت حاصل ہو جاتی، اب تک حاصل ہو گئی ہونی تھی اگر ڈیموکریٹس کا وہ والا پالیسی چلتی رہتی، تو اربوں کا رگڑا نکل گیا ہونا تھا. اب تک اربوں کا رگڑا اب بھی نکل جانا ہے. جی ٹھیک ہے، کسی اور طریقے سے آرٹیفیشلی کھڑی کی ہوئی ہے نا. ان دی مین ویل اربوں نے ٹرمپ کے کہنے کے اوپر اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا، حالانکہ ڈیموکریٹس یہ نہیں کہہ رہے. حد ہے ویسے غلامی کی. دیکھیں صرف یہ ایران کی طرف نہ جائے، ہم اس کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں، اور وہ یقیناً اوباما والی پالیسیز کو بحال کرنا چاہیں گے. ایک دفعہ پھر ایران کو انگیج کرے گا امریکہ پازیٹیولی. اور نمبر 1. نمبر 2، عین ممکنات ہیں کہ افغانستان سے جو ڈپارچر ہے اس کو سلو کر دیا جائے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس نے افغانستان سے روانگی والا چورن نہیں بیچا اپنے الیکشن میں. ٹھیک ہے، تو
اسی لیے اب وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ میں لات ہی نہیں لگا رہا، اور وہ لات نہیں لگاتا تو انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے وہ بیکار گیا۔ پاکستان میں بھی بائیڈن کہنے سے حکومت چینج ہو سکتی ہے؟ اب میں یہ بات کہہ کے مرنا ہے کیوں دادا جی؟ افراد پر مجھے غدار اور خود حب الوطن بن جائے، جلدی سے بن جائے۔ نہیں، مریم آصف کے میڈیا سیل کے ان پیڈ ملازم، نہیں ان پیڈ ملازم یار غلطی پوری ہو جان دے، بات ہی اڑا دی ذہن میں سے، پتہ نہیں میں بات کیا کر رہا تھا۔ دادا جی اس نے الیکشن میں افغانستان نہیں بیچا، افغانستان نہیں بیچا، اس کا مطلب ہے افغانستان سے امریکیوں کا روانگی ڈیلے ہے۔ اب جتنے بھی پچھلے دنوں میں اب تک جتنے بھی وہاں پہ لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں ایک بات جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہے کہ اگر امریکی ایئر فورس جو ہے وہ اشرف غنی کی مدد نہیں کرتی تو اشرف غنی ایک ہفتے سے زیادہ کی مار نہیں ہے۔ تو افغانستان سے امریکیوں کا سارا رخصت ہو جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ ٹوٹل رحم و کرم پہ آ گئے۔ اسی لیے وہ جو قاتل نہیں ہے رشید دوستم، اس کو لا کے اس نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، تو میرے کل بہ اشرف غنی نے ساتھ بٹھا لیا، دوستم کو ساتھ بٹھا لیا اپنے کہ نہیں تو میرے کل بہ۔ اور اشرف غنی کے روزانہ 2 سے 3 فلائٹس آ رہی ہیں نارتھ سے، مزار شریف اور ادھر ادھر سے اڑ کے، جو کہ اس کے جنگجوؤں کو بھر کے کابل میں لا رہی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے پچھلے جو یونیورسٹی کے اندر، یہ انہوں نے کروایا ہے تاکہ بتایا جائے کہ صورتحال بہت خراب ہو گئی۔ یہ بھی ایک اطلاع ہے، طالبان نے یہی الزام لگایا۔ انہوں نے ان سے پہلے بھی وہاں پہ یہ تھا کہ یہ اس کی کارروائی ہے۔ اب دیکھیں مختلف سپرنٹر گروپ تو موجود ہے نا، کوئی داعش کے نام پہ، کوئی القاعدہ کے نام پہ، کوئی کسی نام پہ، تو کسی بھی سپرنٹر گروپ کو تھوڑی بہت رقم دے کے تو کام کروایا جا سکتا ہے نا یہ والا۔ ٹھیک، تو یہ کام ہو گیا ہوگا، لیکن ان کا الزام ہے کہ یہ رشید دوستم نے کروایا۔ اب رشید دوستم جو ہے وہ ایک بلڈ سکر قسم کا آدمی ہے، خون پسند، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو اس کی جو ظلم و ستم اور دہشت، اور میرا مطلب ہے کیا اس کو کہتے ہیں، جتنے بھی گھٹیا لفظ استعمال کر لیں وہ تو آپ نے دیکھی ہوگی نا، اس نے کس طرح امریکہ آیا تو وہ امریکہ کے ساتھ تھا، اس سے پہلے روس آیا تو وہ روس کے ساتھ تھا، کرائے کا ٹٹو ہے بیسیکلی ایک، ٹھیک ہے، اور جاہل قسم کا اور بے رحم قسم کا اور کبھی قسم کا انسان ہے۔ تو اس کو ایک اور موقع مل رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ کر لے، ایون وہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ہفتے سے زیادہ کی گیم نہیں ہے۔ وہ جو ایئر فورس ہے نا، جہاز جو اڑ رہے ہیں وہ بیسیکلی وہاں پہ ڈفرینس کریٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر امریکہ فل فلیج نکل بھی جاتا ہے تو بحری بیڑا تو اس کا ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے نا، یو اے ای کے پاس، فوجی پرلی طرف دبئی میں عیاشی فرما رہے ہوتے ہیں، تو بحری بیڑا تو وہیں پہ کھڑا ہے، تو وہاں سے اٹھ کے بھی جہاز آ سکتے ہیں طالبان کی خبر لینے کے لیے۔ تو خطے کے اندر امن نہیں ہوگا ڈیموکریٹس کے آنے سے اس حوالے سے، لیکن ایران کے ساتھ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور یو اے ای کے شہدے عربوں کو چترول پڑنا شروع ہو جائے گی، جو کہ اگر ٹرمپ رہتا تو 4 سال بعد شروع ہونی تھی، اور پاکستان اس کا آغاز ہو جائے گا۔ ٹھیک، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ نہیں، وہ آپ نے مراسی والی کہانی سنی ہوئی ہے، مراسی کے بچے والی؟ کون سی والی؟ اس نے آگے کہا کہ ابا چودھری کا منڈا فیل ہو گیا۔ اس نے کہا پھر؟ کہندا وہ اپنے نال والے پنڈ کا جڑا ہے نا نمبردار، انہوں کا منڈا بھی فیل ہو گیا۔ ٹھیک، انہیں کہا پھر؟ انہیں کہا دکاندار کا منڈا بھی فیل ہو گیا۔ انہیں کہا پھر؟ میں سارے دے منڈے فیل ہو گئے تو میں کوئی نواب دا پتر ہاں، میں مراسی دا پتر ہاں، میں ہی فیل ہو گیا۔ تو اپنی بھی چترولی نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ابھی تیاری پھاڑ لی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بری ہو رہی ہے اس سے اور بری کیا ہو سکتی ہے یار؟ ٹھیک ہے نا، کافی مطلب اگرچہ اپنا موجودہ حکومت اور اس کے جو بھونپو حضرات ہیں، حضرت قبلہ جناب فواد چودھری صاحب کی امامت میں لگے ہوئے ہیں کہ اس ملک پہ اکنامک سینکشن لگ جائے ایران کی طرح، اور یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں فواد چودھری اور بارڈر کے پاس بیٹھے ہوئے ان کے ہم زلف چودھری، یہ لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگ جائیں۔ پتہ نہیں پاکستان کے اوپر کوئی اللہ کا کرم ہے کہ ان کی تمام طرح حماقتوں کے باوجود ہم بچی جا رہے ہیں، تو ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے بائیڈن کے آنے سے، وہ کہ اس کی شکل نہیں اچھی لگتی، اس کو نکالو۔ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ دنیا بھر کے اندر ڈیموکریسیز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پاکستان کے اندر بھی وہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کریں گے، ڈیموکریسی، اور موجودہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کی شکل نہیں کوئی نظر آتی، بدترین شکل ہے یہاں پہ۔ تو ظاہر ہے اس میں بھی تھوڑا سا میری ذاتی رائے ہے، میرا تعصب بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی بہتری کی گنجائش نکلے گی۔ وہ اہمیت نہیں، مریم نے کیا کہ 25 کو ابا جی یہاں پہ سالگرہ منائیں گے،
سنی تو خبر؟ نہیں میں نے نہیں سنی. 25 دسمبر کو ابا جی سالگرہ منائیں گے جاتی عمرہ میں. پاکستان میں؟ جی. اور اس نے کہا کہ پہلے تو اعلان یہ آیا کہ جناب 25 دسمبر کو میاں نواز شریف صاحب کی سالگرہ منائی جائے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور اگلا اعلان کا حصہ سن کے تو میں کرسی سے تھلے بلکہ بقول راجا کبیر دے پیچھے نو ڈگتا بچا. اور ابا جی موجود ہوں گے, سالگرہ کا کیک خود کاٹیں گے. میں کہا یار تھوڑا بیڑا ترجیح ہے کی. اور پھر میں نے ویلاگ کیا جی, وہ سنیے گا. تو ایویں تو نہیں کہہ دیتا بھائی جان نے جی, انہوں ہی پتہ لگ گیا سی. وہ کوئی پتہ نہیں کوئی پیالہ ہوئے جی ویک شاید کوئی ڈیموکریسی میں امپروومنٹ آ سکتی ہے. سامعین کرام ٹائم اوور ہو گیا, وہ پیچھے سے اشارے ہو رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ہم اکانومی ڈسکس کرتے جاتے ہیں. پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے جو بیسیکلی ایسی پولیٹکس جو اکانومی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, اس کو بھی ڈسکس کر دیتے ہیں. میں نے اپنے ویلاگ میں بھی کہا تھا, اب بھی یہیں پہ بھی کہہ رہا ہوں. آپ آتے ہیں محبت سے ہمارا نمبر لے جاتے ہیں, لیکن اس نمبر لے جانے کے بعد آپ ہمیں ٹارچر بہت کرتے ہیں. دنیا بھر کی جو بھی واہ فضول چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں بھجوا کے پوچھتے ہیں کہ ہوں لکھ کے جواب ہی دیں. تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو نمبر دینے سے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا, لیکن یار ذاتی نہ کیا کریں یار. ہمیں ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی اس کے لیے اچھا بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, تو نہ کیا کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ بھر تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.